اب چوتھا سوال ہے، انسانیت کی تعلیم کے کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اسے آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انسانیت کی تعلیم کے کام کو آسان بنانے کے لیے ہمیں دو بے حد اہم کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، انسانیت کی تعلیم کا بڑے پیمانے پر بہترین آرگنائزیشن کھولے جائیں۔ نمبر 2، ہر گاؤں اور سیکٹر میں آرگنائزیشن کے دیکھ ریکھ میں مورل ایجوکیشن اور سوشل ورک سینٹر کھولے جائیں۔ آئیے ان دونوں کاموں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، انسانیت کی تعلیم کے آرگنائزیشن کا سب سے پہلا کام ہو کہ سائیکالوجی، فلسفی، سوشیالوجی، مورل سبجیکٹس اور مذہب کی کتابیں، ان سب کے اسکالرز کے مدد سے انسانیت کی تعلیم کے لیے ایسا اسٹڈی مٹیریل تیار کریں جو آسان ہو، جسے ہر سوچ اور ہر عمر کے لوگوں کو پڑھایا جا سکے۔ یہ اسٹڈی مٹیریل اس طرح سے ہوں۔ اس کا پہلا پارٹ انسانیت کے تعلیم کا ہو، جن کے ٹاپکس ہیں: نمبر 1، برائیوں کے نام اور اس پر قابو پانے کے طریقے۔ نمبر 2، اچھائیوں کے نام اور اسے عمل میں لانے کے طریقے۔ نمبر 3، انسانیت کے ڈسپلن کے نام اور اس کے عمل میں لانے کے طریقے۔ نمبر 4، پریوار کے پرابلمز کے نام اور اسے حل کرنے کے طریقے۔ نمبر 5، سماج کے پرابلمز کے نام اور اس کے حل کرنے کے طریقے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق اور بھی پوائنٹس کو ان اسٹڈی مٹیریل میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس اسٹڈی مٹیریل کا دوسرا پارٹ انسانیت کے کام کے ہوں، جن کے ٹاپکس ہیں: نمبر 1، بے سہاروں کی مدد کیوں اور کیسے کرنی چاہیے۔ نمبر 2، لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میل ملاپ کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طرح کے اچھائی کے کام کے بارے میں ٹاپک تیار کیے جائیں اور اس اسٹڈی مٹیریل میں شامل کیے جائیں۔ اسٹڈی مٹیریل بننے کے بعد جو آرگنائزیشن کا مقصد ہوں وہ اس طرح سے ہیں: نمبر 1، سارے انسانوں تک انسانیت کی تعلیم لگاتار پہنچتا رہے، اس کے لیے آرگنائزیشن پلان بناتا رہے اور کمپین چلاتا رہے۔ نمبر 2، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی اور ہر تعلیمی ادارے میں انسانیت کی تعلیم کو پڑھانے کا انتظام کریں۔ نمبر 3، فلم، ڈرامہ، ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا اور پوسٹر وغیرہ کا بھی استعمال اس کام کے لیے کریں۔ نمبر 4، بچوں اور بڑوں کے اچھائی کے خوبی اور کام پر ان کا احترام اور حوصلہ افزائی کریں۔ ابھی تک آپ نے سنا انسانیت کے تعلیم کے آرگنائزیشن کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ انسانیت کی تعلیم اور انسانیت کے کام کو آسان بنانے کے لیے دو اہم کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، انسانیت کے تعلیم کے آرگنائزیشن، اور نمبر 2، مورل ایجوکیشن اور سوشل ورک سینٹر۔ اس کام کے بغیر انسانیت کا علم ادھورا ہے۔ اب ہم مورل ایجوکیشن اور سوشل ورک سینٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہر گاؤں اور ہر سیکٹر میں انسانیت کے
تعلیم کے آرگنائزیشن کے دیکھ ریکھ میں مورل ایجوکیشن اور سوشل ورک سینٹر کھولے جائیں۔ اس سینٹر کا ٹیگ لائن ہونا چاہیے، ایک گاؤں ایک پریوار۔ اس سینٹر کے لیے اس کا ایک انچارج بنائے جائیں اور ان کے ساتھ کچھ والنٹیئر دیے جائیں۔ سینٹر کے لیے کام کرنے والوں کے لیے خاص ٹریننگ کا بھی انتظام ہو۔ انچارج اور والنٹیئر مل کر جن کاموں کو کریں گے ان کے نام ہیں: نمبر 1، انسانیت کی تعلیم گاؤں کے ہر انسانوں کو لگاتار پہنچاتے رہنا۔ نمبر 2، گاؤں کے لوگوں سے برائی کو دور کرنا۔ نمبر 3، لوگوں کو اچھا مشورہ دینا۔ نمبر 4، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔ نمبر 5، لوگوں کا جھگڑا ختم کرانا۔ نمبر 6، گاؤں میں ضرورت مند کی مدد کا انتظام کرنا۔ ان کے علاوہ اور بھی اچھائی کے کام کو سینٹر کے کام کے لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب مورل ایجوکیشن اور سوشل ورک سینٹر کے فائدوں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو نوکری، کاروبار اور روزمرہ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ زندگی میں لگاتار اور اچانک ایسے حالات کے جھونکے آتے رہتے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی اچھی سمجھ بوجھ والا کیوں نہ ہو، کچھ حالات میں وہ اپنی سمجھداری کو بھول کر بڑی سے بڑی غلطیاں کر کے بڑے سے بڑے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، یا اپنے پریوار سے، دوستوں سے یا پڑوسی سے یا گاؤں کے لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، اس کے لیے انسانوں میں بیچ بچاؤ والا تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بیچ بچاؤ کے کام سینٹر کے ہونے سے بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، انسانیت کی تعلیم کے کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے جب ہر انسان تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری لے۔ یہ سینٹر لوگوں کو انسانیت کی تعلیم کے کام کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم دیتا ہے۔ نمبر 3، انسانیت کے تعلیم کا آرگنائزیشن اور مورل ایجوکیشن اور سوشل ورک سینٹر سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی ہنگامی حالات آ جائے تو اس میں لوگ مایوس اور بے بس نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کی مدد سے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اگر انسانیت سکھانے کے آرگنائزیشن نہ ہو تو بھی لوگ مل جل کر انسانیت سکھانے اور انسانیت کے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جو انسانیت کی تعلیم کے لیے آرگنائزیشن اور سینٹر کے بارے میں بتایا ہے، ساری دنیا میں صحیح طرح سے امن اور خوشحالی اسی سے آ سکتی ہے۔ اگر ہمارے ویڈیو سننے میں کوئی دشواری یا وقت کی کمی ہو تو جو اچھائی اور برائی کے نام ہیں اور زندگی کے ڈسپلن کے نام ہیں، اسے ہی پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو اچھائیاں ہیں اور جو اچھے ڈسپلن ہیں اسے اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں، اور جو برائیاں ہیں اسے اپنے زندگی سے نکالنا شروع کر دیں۔ اس سے بھی بہت حد تک زندگی میں امن اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس کام کو کرنے سے لوگوں کو ہچکچاہٹ اور سستی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج اس کام کا ماحول نہیں ہے۔ اس لیے لوگ انسانیت کے تعلیم کو سیکھنا، سکھانا
اور انسانیت کے کام کرنا اپنے روز کے روٹین میں شامل کر لیں۔ لوگوں سے جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ کریں۔ پھر جب اس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو مصیبت کا ماحول ختم ہوگا اور امن اور خوشحالی کا ماحول بنے گا۔ اس اسپیچ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس اسپیچ میں آپ نے سنا انسانیت کی تعلیم کے کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اسے آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟